بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجب مہر المثلی بنفس العقد فی المفوضۃ عطف علی قوله صح ایقاع الطلاق وتفریع علی حکم الخاص۔ بیٹا بتایا تھا آپ کو کئی مرتبہ یہ بیان ذکر آ گیا کہ خاص کے حکم پر تفریعات کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے ما قبل مصنف نے خاص کے حکم پر 5 تفریعات کا تفصیلی ذکر مکمل فرمایا۔ اب یہاں سے اس عبارت کے ذریعے خاص کے حکم پر 6ٹھی تفریع کا بیان فرماتے ہیں، اور خاص کے حکم اول جو تھا ان یتناول المخصوص قطعا، اس پر یہ تیسری تفریع کا ذکر ہے۔ تو مطلقاً خاص کے حکم پر یہ 6ٹھی تفریع ہے اور خاص کے حکم اول پر تیسری تفریع ہے۔ مصنف کی اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ متن میں جو لفظ مفوضہ ذکر کیا ہے اس کو واو کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور واو کے ضمے کے ساتھ بھی اس کو پڑھنا صحیح ہے۔ اگر واو کے فتح کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہوگا وہ عورت کہ جس نے اپنے آپ کو بغیر مہر کے سپرد کر دیا ہو، وہ عورت مفوضہ، اس میں فاعل کا صیغہ، وہ عورت کہ جس نے اپنے آپ کو بلا مہر کے سپرد کر دیا ہو۔ اور اگر واو کے فتح کے ساتھ پڑھیں مفوضہ تو اب معنی ہوگا کہ وہ عورت کہ جس کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے سپرد کر دیا ہو۔ ملا جیون علیہ الرحمت والرضوان شارع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر جو دوسرا والا احتمال ہے نا مفوضہ، یہ زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ پہلی والی صورت کا جو معنی ہوگا مفوضہ واو کے کسرے کے ساتھ، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جس نے اپنا نکاح خود کیا ہو بلا مہر کے۔ اور یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک عورت کا خود کیا ہوا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہو وہ نکاح درست نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے نزدیک چونکہ عورتوں کے ذریعے کیا ہوا نکاح درست نہیں ہے، اگر عورت نے نکاح کیا تو وہ نکاح معتبر نہیں ہے، اس لیے پہلا والا معنی اگر مراد لیا جائے مفوضہ تو چونکہ ہمارے اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کا یہ محل نہ بن سکے گا، اس لیے دوسرا والا معنی مراد لینا یہ زیادہ صحیح ہے، مفوضہ، اور وہ عورت مراد معنی ہو کہ جس کے ولی نے اس کا نکاح کر دیا ہو بلا مہر کے، یہ اس شرط کے ساتھ کہ کوئی مہر نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ نفس عقد کی وجہ سے مہر واجب ہوتا ہے کہ نہیں۔ نفس عقد کی وجہ سے یعنی نفس عقد کی بنیاد پر اگر مثلا کسی عورت کا نکاح کر دیا اس کے باپ نے بغیر مہر کے، یا اس شرط کے ساتھ کہ اس کا کوئی مہر نہیں ہے، تو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس عورت کا مہر لازم نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر وطی پالی گئی تو وطی کی بنیاد پر وہ مہر مؤکد ہو جائے گا اور لازم ہو جائے گا، وطی پالی گئی تو اس کے لیے مہر لازم ہو جائے گا۔ اور فرماتے امام شافعی اگر بعد نکاح دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا، تو امام شافعی کے نزدیک مرنے کی صورت میں اس عورت کے لیے مہر لازم نہیں ہوتا ہے۔ سمجھے نا کہ اگر عورت کے ولی نے اس کا نکاح کرا دیا اس شرط کے ساتھ کہ کوئی مہر نہیں ہے، یا بلا مہر کے ذکر کیے نکاح کرا دیا، تو امام شافعی کے نزدیک اس عورت کے لیے کچھ مہر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وطی ہو جائے تو وطی کی بنیاد پر مہر لازم ہو جائے گا، لیکن اگر قبل وطی ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اب مہر اس سے ساقط ہو جائے گا
اور اس کے ذمے میں مہر لازم نہیں ہوگا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ نفس عقد کی بنیاد پر ہی ذمے میں ادائیگی، نفس عقد کی بنیاد پر ہی مکمل مہر مثل لازم ہو جاتا ہے۔ کیا بیٹا؟ نفس عقد کی بنیاد پر ہی مکمل مہر مثل اس کے ذمے میں لازم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کا ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے وطی کے وقت میں، وطی کے وقت میں، یعنی جیسے ہی اس نے نکاح کیا تو نکاح کرنے سے ہی، نفس نکاح سے ہی شوہر کے ذمے میں مہر مثل کا وجوب ثابت ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کی ادا اس وقت واجب ہوتی ہے جب کہ وطی پالی جائے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے۔ پڑھا ہوگا بیٹا آپ نے نفس وجوب اور وجوب ادا، نفس وجوب اور وجوب ادا۔ تو نکاح کی بنیاد پر مہر کا ثبوت ہوتا ہے، اس کا نفس وجوب تو نفس عقد سے ہی ثابت ہو جاتا ہے، نفس عقد سے ہی۔ ہاں، شوہر پر مہر کا ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا جب کہ بعد نکاح وطی پالی جائے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے۔ اس پر ہماری دلیل کیا ہے کہ نفس عقد سے ہی مہر مثل لازم ہو جاتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو مصنف علیہ الرحمہ نے امام اعظم کی اس دلیل کا بھی ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں دلیل ہے اللہ تعالی کا ارشاد مبارک، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ۔ بیٹا اس سے پہلے اللہ رب العزت نے محرمات کی تفصیل کو بیان فرمایا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، پوری تفصیل ذکر فرمائی، پوری تفصیل۔ تو محرمات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئیں ان کے علاوہ عورتیں، یہ جو حرام تھی وہ ذکر کر دی، اور ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں بچیں وہ سب کی سب تمہارے لیے حلال کی گئیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، پھر فرمایا أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم ان کو تلاش کرو اپنے مال کے ذریعے، اموال کے ذریعے، اموال کے ذریعے۔ تو بیٹا اس آیت کریمہ میں ان تبتغوا یہ یا تو بدل ہے وراء ذالکم سے، ان تبتغوا یا تو بدل ہے وراء ذالکم سے، یا مفعول لہو ہے، کیا مفعول لہو ہے، لیکن اگر اس کو مفعول لہو مانے تو لام مقدر ماننا پڑے گا۔ کیا ماننا پڑے گا؟ لام مقدر ماننا پڑے گا، مانا ہوگا احل لکم ما وراء المحرمات، اور اگر مفعول لہو اس کو مانیں گے تو لام کی تقدیر ہوگی، لام کے مقدر ہونے کے ساتھ لئن تبتغوا باموالکم۔ تو اب یہاں پر دونوں اعتبار یہاں پر نکل سکتے ہیں، لئن تبتغوا باموالکم۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت کا ارشاد احل لکم ما وراء ذالکم، یہ ہماری دلیل ہے اس بات پر کہ مہر مثل کا ثبوت نفس عقد کی بنیاد پر ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات، ایک مسئلہ یہ ذہن نشین رکھنا کہ مہر مثل کا ثبوت اسی وقت ہوتا ہے جب کہ مہر مسمى نہ ہو، اور یہاں بھی ہم نے یہی فرض کیا ہے کہ ایسی عورت ہو کہ جس کا نکاح اس کے ولی نے کیا ہو بغیر مہر کے، یا اس شرط کے ساتھ کہ کوئی مہر نہیں ہوگا۔ تو اب چونکہ مسمى نہیں ہے یا مسمى فاسد، تسمیہ فاسد ہو، ایسی صورت میں ہمارے نزدیک مہر مثل کا حکم ہوتا ہے۔ اب مہر مثل کے وجوب پر نفس عقد سے ہی دلیل یہ آیت کریمہ کیسے ہے تو وہ سنو۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ان تبتغوا باموالکم، تو باموالکم میں با یہ لفظ خاص ہے، باموالکم میں با لفظ خاص ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، با لفظ خاص ہے جو وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے، اور اس کا معنی معلوم ہے الصاق، با کا معنی معلوم ہے
الساق کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ابتغاء جو ہے ان تبتغوا میں جو ابتغاء ہے یہ ابتغاء خاص ہے، کہ بیٹا ابتغاء خاص ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، اور ابتغاء کا معنی معلوم ہے طلب، ابتغاء کا معنی معلوم ہے طلب۔ تو یا تو لفظ با خاص ہے جو ان تبتغوا باموالکم میں، تو اموال سے پہلے جو با ہے یا تو وہ با خاص ہے اور وہ معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، اور اس با کا معنی معلوم ہے الساق۔ یا بعض علماء کے کہنے کے مطابق اس کا جو ان تبتغوا میں ابتغاء ہے یہ ابتغاء خاص ہے اور یہ معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، اور اس کا معنی معلوم ہے طلب کرنا۔ بہرحال آپ لفظ با کو خاص مانیں یا اس کے علاوہ جو دوسرا لفظ ابتغاء اس کو خاص مانیں، دونوں ہی صورتوں میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابتغاء بضع یہ متصل ہے مہر سے۔ ابتغاء بضع یعنی بضع کو تلاش کرنا، نکاح کرنا، یہ متصل ہے، ملصق ہے مہر سے ذکر کے اعتبار سے، کہ اگر اس انسان نے نکاح کیا کسی عورت سے تو اس ابتغاء بضع پایا گیا، تو اب یہ ابتغاء بضع ملصق ہوگا مہر سے۔ اگر با کو خاص مانی تب چونکہ با الساق کے لیے آتا ہے تب بھی معنی یہی ہوگا کہ یہ متصل ہوگا، ملصق ہوگا ذکر کے اعتبار سے مہر سے، اور اگر ابتغاء کو خاص مانی تب بھی معنی یہی ثابت ہوگا کہ ابتغاء بضع متصل ہے مہر سے ذکر کے اعتبار سے۔ مصنف شارح علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ یا تو ذکر کے اعتبار سے وہ اس سے متصل ہو، اور اگر ذکر کے اعتبار سے متصل نہ ہو، یعنی اگر نکاح کیا اور نکاح میں لفظ کے اعتبار سے مہر کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف ایسے ہی بلا مہر کے ذکر کے نکاح کر لیا، یا اس شرط کے ساتھ نکاح کر لیا کہ مہر ہوگا ہی نہیں، تو اگر لفظاً اس مہر کا ذکر نہ کیا تو کم سے کم یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ مہر اس کے ذمے میں واجب ہو، وہ مہر اس کے ذمے میں واجب ہو۔ تو یا تو لفظ میں اس کا ذکر ہو، تو اگر لفظ میں ذکر ہو تو مہر وہی لازم ہوگا جس کا ذکر کیا ہے، اور اگر لفظ میں ذکر نہ ہو تو اب ایسی صورت میں کم سے کم یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ لازم ہو اس کے ذمے میں، اس لیے کہ اگر ذمے میں بھی مہر کا لازم ہونا نہ پایا جائے تو اب ایسی صورت میں جو با لفظ خاص ہے یا ابتغاء لفظ خاص ہے اس پر عمل نہ ہو سکے گا۔ حالانکہ آپ بار بار یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کتاب اللہ کے خاص پر یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر عمل کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اب مہر کے ثبوت کے لیے یہ آیت کریمہ ہماری دلیل ہے کہ نفس عقد کی بنیاد پر مہر لازم ہو جائے گا، اگر ذکر ہو تو ذکر کے اعتبار سے مسمى لازم ہو جائے گا، اور اگر ذکر نہ ہو تو کم سے کم مہر اس کے ذمے میں لازم ہوگا، اور وہ مہر مثل ہوگا۔ لیکن شارح فرماتے ہیں شرط یہ ہے ذمے میں مہر کے لازم ہونے کے لیے نفس عقد کی وجہ سے کہ وہ ابتغاء صحیح ہو، یعنی نکاح کرنا نکاح صحیح ہو۔ تو نکاح صحیح میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نفس عقد کی بنیاد پر ہی مہر مثل کا ثبوت ہو جائے گا اگر ذکر نہ کیا ہو۔ تو ابتغاء کا نکاح صحیح ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ نکاح فاسد ہوا تو بیٹا نکاح فاسد ہوا تو نکاح فاسد کی بنیاد پر اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مہر اس وقت لازم ہوگا جبکہ وطی پالی جائے۔ تو نکاح فاسد کی صورت میں اس وقت تک مہر لازم نہیں ہوگا جب تک کہ وطی نہ پالی جائے۔ تو اب بالاجماع وجوب مہر کے لیے تراخی واجب ہے وطی کی جانب، کہ اگر نکاح فاسد ہوا ہے تو نکاح فاسد میں مہر اسی وقت لازم ہوگا بالاجماع جبکہ وطی پالی جائے۔ تو اب ہم نے جو یہ کہا ہے نا کہ نکاح میں نفس عقد کی بنیاد پر مہر لازم ہو جاتا ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ نکاح صحیح ہو، نکاح فاسد میں ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر ابتغاء نکاح کے طریقے پر نہ ہو،
یہ بضاع کا تلاش کرنا، بضاع کا فائدہ حاصل کرنا نکاح کے طریقے پر نہ ہو بلکہ اجارے کے طریقے پر ہو یا متاع کے طریقے پر ہو۔ متاع یہ بیٹا نکاح تھا جو چند دن کے لیے، نکاح موقت جس کو کہتے ہیں، نکاح موقت یعنی چند مدت کے لیے جو نکاح کیا جاتا تھا، یہ پہلے زمانے میں جائز تھا، اب جائز نہیں ہے۔ تو اگر نکاح کے طریقے پر ابتغاء نہ ہو بلکہ اجارے کے طریقے پر ہو یا متاع کے طریقے پر ابتغاء بضاع ہو یا زنا کے طریقے پر ابتغاء بضاع ہو، تو اب ایسی صورت میں یہ فعل اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اور نہ مال اس پر بالکل بھی واجب ہوگا۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے اگلے جملے میں، محسنین غیر مصافحین، محسنین غیر مصافحین، محسنین غیر مصافحین، اس میں اشارہ ہے بئی طور کہ احسان کے معنی ہے نفس کو فعل حرام سے روکنا۔ احسان کے معنی محسنین، سوا سے محسنین، تو احسان کے معنی ہے فعل کو، نفس کو فعل حرام میں واقع ہونے سے روکنا، اس سے بچانا۔ لہذا احسان کی قید سے نکاح فاسد کو خارج کیا ہے، محسنین غیر مصافحین، اس لیے کہ نکاح فاسد میں فعل حرام میں واقع ہونا ہے، بچانا نہیں ہے۔ چونکہ نکاح فاسد شرعاً ممنوع ہے، اس لیے محسنین سے نکاح فاسد کو خارج کیا ہے۔ اور مصافحین جو خبر ہے نا، مصافحین غیر مصافحین، مصافح اس کے معنی زنا کے، زانی کے ہیں، مصافح کا معنی زانی، لہذا غیر مصافحین کی قید سے نکاح جو اجارے کے طور پر ہو یا متاع یا زنا کے طور پر ہو، اس بضاع کا جو طلب کرنا ہو ایسی طریقے پر اس کو خارج کیا ہے کہ وہ انسان نکاح فاسد کے ذریعے بھی فائدہ حاصل کرنے والا نہ ہو، یا اجارہ یا متاع یا زنا کے طور پر بھی فائدہ حاصل کرنے والا نہ ہو۔ تو محسنین سے خارج کیا نکاح فاسد کو، اور غیر مصافحین سے اجارہ، متاع یا زنا کو خارج کیا ہے۔ اب بیٹا ترجمہ لگا لیں۔ ووجب مہر المثل بنفس العقد، اور واجب ہے مہر مثل نفس عقد کی بنیاد پر، فی المفوضہ، مفوضہ میں، عطف علی قوله صح ایقاع الطلاق، یہ عطف ہے مصنف کے قول صح ایقاع الطلاق پر، وتفریع علی حکم الخاص، اور خاص کے حکم پر تفریع ہے، اے ولی اجلی، یعنی اس وجہ سے، ان العمل بالخاص، کہ عمل کرنا خاص پر واجب ہے، ولا يحتمل البیان، اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا۔ وجب مہر المثل بنفس العقد من غیر تاخیر الی الوتی، واجب ہے مہر مثل نفس عقد کی وجہ سے من غیر تاخیر الی الوتی فی المفوضہ، مفوضہ میں وتی کی جانب تاخیر کیے بغیر، تو وتی کی جانب تاخیر کیے بغیر ہی نفس عقد سے ہی مہر لازم ہے۔ فرماتے ہیں وہو ان کان بکسر الواو، اور یہ مفوضہ یا مفوضہ اگر واو کے کسرے کے ساتھ ہو تو فالمعنی التی فوضت نفسها بلا مہر، تو معنی ہے وہ عورت کہ جس نے اپنے نفس کو سپرد کر دیا ہو بغیر مہر کے۔ وان کان بفتح الواو، اور اگر یہ واو کے فتح کے ساتھ مفوضہ ہو، فالمعنی التی فوضها ولیها بلا مہر، وہ عورت کہ جس کو سپرد کیا ہو اس کے ولی نے بغیر مہر کے، وہو الاصح، اور یہی صحیح ہے، لأن الاولی، اس لیے کہ پہلا والا مفوضہ لا تصلح محلا للخلاف، یہ صلاحیت نہیں رکھتا اختلاف کا محل بننے کی، کیوں؟ اذ لا یصح نکاحها عند الشافعی، اس لیے کہ مفوضہ وہ عورت جس نے خود نکاح کیا ہو اس کا نکاح صحیح نہیں ہوتا امام شافعی کے نزدیک۔ وتحقیقہ، اور اس کی تحقیق اور تفصیل یہ ہے، ان المرأة التي فوضها ولیها بلا مہر، کہ وہ عورت کہ جس کو سپرد کیا ہو اس کے ولی نے بغیر مہر کے، او علی اللہ مہر لها، یہ اس شرط کے ساتھ کہ اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہے، لا یجب المہر لها عند الشافعی، تو مہر واجب نہیں ہے اس عورت کے لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، الا بالوتی، مگر وتی کے ذریعے، یعنی اگر اس کے بعد وتی پالی گئی تب مہر لازم ہوگا، وتی سے پہلے نہیں۔ فلو ماتا احدہما، تو اگر ان میں سے کوئی ایک مر گیا وتی سے پہلے، لا یجب المہر لها عند الشافعی، تو مرنے کی صورت میں عورت کے لیے مہر لازم نہیں ہوگا امام شافعی کے نزدیک۔ وعندنا یجب کمال مہر المثل، اور ہمارے نزدیک واجب ہوتا ہے مکمل مہر مثل، مکمل مہر مثل، عند العقد فی الذمہ، عقد کے وقت ہی ذمے میں، ویجب اداؤہ، اور اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے وتی کے وقت میں، والموتی، اور موت کے وقت میں۔ دلیل عملا بقولی تعالی، عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ پر، فقولہ،
تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان تبتغوا بدل من وراء ذالکم، تو یہ بدل ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وراء ذالکم سے، من وراء ذالکم، او مفعول اللہ، یہ اسی سے مفعول لہو ہے بتقدیر اللام، لام کو مقدر مان کر، امان عبارت ہوگی او احل لکم ما وراء المحرمات لان تبتغوا باموالکم، فرماتے فالباء لفظ خاص، تو اس آیت کریمہ میں باموالکم میں با لفظ خاص ہے، وضع لمعنی معلوم، جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، وہ الالصاق، اور وہ الصاق ہونا ہے، متصل ہونا ہے، وقیلا، اور ایک قول یہ الابتغاء لفظ خاص، ابتغاء لفظ خاص ہے، وضع لمعنی معلوم، جو وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے، وہ الطلب، وعلی کل تقدیر، اور ہر تقدیر پر کہ با کو خاص مانے یا ابتغاء کو خاص مانے، یوجب ان یکون ابتغاء البضع، واجب کرتا ہے کہ بضع کا تلاش کرنا متصل ہو مہر سے، ذکر کے اعتبار سے، فإن لم يذکر فی اللفظ، تو اگر لفظ میں ذکر نہ کیا ہو، فلا اقل، تو کم سے کم یہ ضروری ہے، من ان یکون ملصقا فی الوجوب فی علی الذمہ، کہ وہ واجب متصل ہو وجوب میں ذمے پر، ولیکن یشترط ان یکون الابتغاء صحیحا، لیکن شرط لگائی جائی کہ ضروری ہے، شرط یہ ہے کہ ابتغاء صحیح ہو، حتی لو کان بالنکاح الفاسد، یہاں تک کہ اگر ابتغاء بضع نکاح فاسد کے ذریعے ہو، یجب التراخی الی الوطی، تو اب تراخی واجب ہے وطی تک بالاجماع، وکذا لو کان ھذا الابتغاء، اور ایسے ہی یہ بضع کا تلاش کرنا لا بطریق نکاح، نکاح کے طریقے پر نہ ہو، بل بطریق الاجارہ، بلکہ اجارے کے طریقے پر ہو، یا متاع کے طریقے پر ہو، او بطریق الزنا، یا زنا کے طریقے پر ہو، لا یحل ذلک الفعل، تو یہ ابتغاء اس کے لیے حلال نہیں ہے، ولا یجب المال اصلا، اور اس پر بالکل بھی مال واجب نہیں ہوگا، وإلیہ یشیر قوله تعالی، اور اسی کی جانب اللہ تعالیٰ کا قول اشارہ فرماتا ہے، محسنین غیر مصافحین، بتا دیا کہ محسنین کا معنی ہے فعل نفس کو فعل حرام میں واقع کرنے سے روکنا، اس سے اعتراض کیا ہے نکاح فاسد سے، اور مصافح کا معنی تھا زانی، لہذا اس سے اعتراض کیا ہے نکاح ایسا جو اجارے کے طریقے پر ہو، یا متاع کے طریقے پر ہو، یا زنا کے طریقے پر ہو، غیر مصافحین، فرماتے ہیں وفی ھذا المقام، اور اس مقام میں اعتراضات دقیقہ، کچھ اور دقیق اعتراضات ہیں، بینتھا فی حاشیۃ التفسیر الاحمدی، جن کو میں نے تفسیر احمدی کے حاشیے میں بیان فرما دیا ہے۔ یہاں تک مصنف نے خاص کے حکم پر چھٹی تفریق کا ذکر مکمل فرمایا، اب آگے ایک تفریق کا ذکر اور کریں گے۔